يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري في صحيحه. معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگ اور دوستو، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ترین موضوع کو لے کر حاضر ہوا، اور وہ ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اور اسی مناسبت سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی ایک آیت کریمہ نیز صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیت کریمہ و حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت اولاد کے حوالے سے چند باتیں بالاختصار میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ رب کریم سے میں دعا گو ہوں، اللہ تو ہم تمام کو ہر کہی سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین کرام، یہ اولاد انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جس کو اولاد مل گئی سمجھیے کہ اسے زندگی کی ایک عظیم نعمت مل گئی، اور جو شخص اولاد سے محروم ہے وہ زندگی کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہے، جس محرومی کا احساس اسے زندگی بھر تڑپاتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر میں رونق اولاد سے ہے، خاندان میں رونق
اولاد سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال و دولت، یہ مال و دولت اور یہ اولاد بالخصوص یہ بیٹے اس دنیاوی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ اولاد ایک ماں باپ کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، اور اس کی صحیح تربیت و پرورش کرنا ایک ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ اولاد ان کی رعایا ہوتی ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار، چنانچہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور کتاب و سنت کے مطابق ان کی صحیح تربیت و پرورش کرنا واجب ہے۔ ہر والدین کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اولاد کے لیے صرف عمدہ کھانا پینا اور اچھے لباس کا مہیا کر دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت و پرورش کرنا ان کا ہم فریضہ ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، مومنین کو، ہمیں، ہم آپ کو ایک اہم ذمہ داری یاد دلائی ہے، اور وہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر والے کی اور اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کی صحیح تربیت و پرورش کا اہتمام کریں تاکہ سب کے سب جہنم کی آگ سے نجات مل جائے، بچ جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو فطرت اسلام پر ہوتی ہے، پھر ان کے والدین انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ سبق دیا گیا، یہ بتلایا گیا کہ ہر بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو فطرت اسلام پر ہوتی ہے، صاف و شفاف عقیدے پر ہوتی ہے، پھر ان کے والدین جس مذہب و مسلک اور جس عقیدے اور جن اخلاق کے حامل ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو ویسی ہی بنا دیتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت، اچھی پرورش کیسے کر سکیں؟ تو آئیے اس سلسلے میں چند ایسے نکات اور چند ایسی باتیں میں آپ کے سامنے باختصار پیش کروں جو اولاد کی بہترین تربیت اور اچھی پرورش کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلا نقطہ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے کلمہ شہادت زبانی یاد کرائیں اور اس کے معنی مفہوم خوب اچھی طرح سمجھائیں۔ کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت و ربوبیت کی تعلیم دیں، سب سے پہلے ہم اپنے اہل خانہ کو، گھر والے کو اللہ رب العالمین کی توحید کی تعلیم دیں اور شرک اور اس کے تمام اقسام سے آگاہ کریں اور اس سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کے سلسلے میں ایک دوسرا نقطہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اسلام اور ارکان اسلام، اسی طرح ایمان اور ارکان ایمان کے متعلق تعلیم دیں۔ یعنی ہم اپنے اولاد کو یہ تعلیم دیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، دوسرا رکن نماز کی ادائیگی کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، چوتھا رکن اگر استطاعت ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5واں رکن ماہ رمضان کے روزے کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں
جن کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایمان کے 6 بنیادی ارکان بیان فرمائے۔ پہلا رکن اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا، دوسرا رکن اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اسی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لے آنا، اسی طرح یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹا رکن تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کے سلسلے میں ایک تیسرا اہم نکتہ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بچپن ہی سے نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ نماز ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا اور سب نہایت ہی عظیم اور اہم ترین رکن ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے صرف نماز ہی کو ترک کرنے والوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کافر سمجھتے تھے۔ چنانچہ ہم اپنے اولاد کو بچپن ہی سے نماز کا حکم دیتے رہیں، اور عملی طور پر پریکٹیکل طور پر بھی ہم اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو ہر نماز میں مسجد لاتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی، اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی اس پر جم جائی استقامت اختیار کیجئے۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهما فی المواضع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، جب 7 سال کے بچے ہو جائیں آپ انہیں نماز کے بارے میں بتائیں، نماز کا حکم دیں، نماز کی اہمیت کا ذکر کریں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اور آپ کے کہنے پر نماز کی پابندی نہ کرنے لگے، نماز کا آپ کے ساتھ مسجد کا رخ نہ کریں، فَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ، اس نماز کے مطابق انہیں ماریں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور آپ اولاد کے درمیان ان کے بستر کو الگ کر دیجیے۔ افسوس آج ہم اس حکم الہی اور اس تعلیم نبوی کو پس پشت میں ڈال دیا ہے۔ ہم تو پکے اور سچے نمازی بن گئے ہیں، ہم 5 وقت میں مسجدوں کا رخ تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اولاد کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ اور ہم معاشرے میں سے بہت سارے لوگوں کو پائیں گے، دیکھیں گے جو اپنے آپ کو پکے اور سچے نمازی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا گھر کا حال یہ ہے کہ ان کے جوان بیٹے، جوان بیٹیاں، جوان اولاد ان کے گھروں میں، راستوں میں، دکانوں میں بیٹھ کر موبائل اور انٹرنیٹ میں مصروف رہتے ہیں، اور ایسی نالائق اور ناخلف اولاد کے والدین سمجھتے کہ ہم پکے اور سچے نمازی بن گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم آپ اس وقت پکے اور سچے نمازی بن سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیوی بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا سکیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے نمازی بننے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچے، اپنی اولاد کی بھی نماز کی فکر کریں، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ ہماری تنے تنہے کی نماز بیکار اور رائگاں ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اسی اولاد کی وجہ سے ہمیں جنت جہنم رسید ہونا پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کے سلسلے میں چوتھا نکتہ، چوتھی بات یہ ہے کہ ہر والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو کھانے پینے کے آداب سکھلائیں، یعنی ہم انہیں یہ سکھلائیں کہ جب آپ کچھ آپ کھائیں پئیں تو بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے کھائے پئیں، اور اس کے اختتام پر اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کی تعریف بیان کریں۔
جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، فرماتے ہیں كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش بالصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبے کی بات ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دسترخوان میں موجود تھا، اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا ہاتھ دسترخوان کے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرض تعلیم کی غرض سے مجھ سے کہا اے غلام، اے بچہ، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ اور اپنی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اپنے سامنے جب اجتماعی طور پر ہم کھانا کھائیں تو آداب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، آپ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کے سلسلے میں پانچواں نقطہ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہر والدین کو چاہیے کہ ہرگز کبھی بھی اپنی اولاد سے جھوٹ نہ بولیں اور نہ ہی ان کے سامنے کسی اور سے جھوٹ بولیں، تاکہ انہیں جھوٹ بولنے کی عادت نہ پڑ جائے، کیونکہ بچے ہوتے ہی ویسے بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو اپنے سامنے اپنے والدین کو یا کسی اور کو کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، زیارت کے گھر سے تشریف لائے۔ اسی دوران میری والدہ نے، میری ماں نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا اور کہا کہ میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تعلیم کی غرض سے میری والدہ سے پوچھا کیا تم اسے اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کھجور دینا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، سنو اگر تم اپنے بیٹے کو کچھ دینے کا ارادہ نہ رکھتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو سچ بولنے کی تلقین کرتے رہیں اور انہیں جھوٹ بولنے سے منع کریں۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کے سلسلے میں یہ ہے، ایک چھٹا نقطہ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہر والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بری صحبت سے دور رکھیں، یعنی غلط بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کریں۔ ہم انہیں نشاندہی کر کے اس محلے میں فلاں کے بیٹے کی اخلاق بگڑے ہوئی ہیں، تمہارا بیٹھنا اٹھنا ان سے بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس محلے میں فلاں کے بیٹے ہونہار ہیں، بااخلاق ہیں، اخلاق مند ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کے بہترین مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ، بہترین مثال تمثیل بیان فرمائی ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کی۔ آپ نے فرمایا اچھی صحبت اور بری صحبت کی ویسی ہی مثال ہے جیسے کہ عطر فروش اور ایک لوہار بھٹی دوگنے کی مثال ہے۔ اگر عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو یا تو بطور ہدیہ آپ کو کوئی خوشبو دے دیں گے یا پھر آپ ان سے خرید لیں گے یا کم از کم آپ کو ان سے اچھی خوشبو ہی ملے گی۔ اور اگر آپ لوہار کے پاس بھٹی روکنے کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے یا تو آپ کی آگ کی چنگاریوں سے آپ کے کپڑے کو جلا دیں گے یا پھر آپ کو کم از کم سے بدبو ہی ملے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی صحبت کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتے رہیں اور بری صحبت سے دور رکھیں۔ اسی طرح ایک اولاد کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کے سلسلے میں ایک آٹھواں نقطہ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سے دور رکھیں اور بلا ضرورت ہم ان کے حوالے موبائل فون انٹرنیٹ نہ کریں، کیونکہ آج کی اس معاشرے میں سب سے خطرناک چیز جو ہے آج اس معاشرے میں یہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کا فتنہ ہے۔ آج معاشرے میں جتنی بھی برائیاں، جتنے حادثات اور جتنے بھی فسادات رونما ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ، اس کی جڑ اب آپ جائزہ لیں تو یہ موبائل فون اور انٹرنیٹ ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنی اولاد کے اس قدر خطرناک فتنے سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کرتے رہیں، اور بلا ضرورت ان کے ہاتھ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ نہ دے۔ اگر حسب ضرورت دینا بھی ہو، ہم اپنے اولاد کو ضرورت کے مطابق موبائل فون دے بھی دیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی نگرانی کریں، ہم ان کی خبر گیری کریں کہ ہماری اولاد موبائل فون کا صحیح استعمال کر رہی ہے نہیں، کہ ہماری اولاد اس موبائل فون کے سے بگڑ تو نہیں رہے۔ آپ پر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی ہمہ وقت خبر گیری کریں اور ان کی خبر لیتے رہیں۔ آخر میں میں رب کریم سے دعا گو ہوں، اللہ تو ہمیں اپنی اولاد کی کما حق تربیت اور پرورش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔